آج ہمارا موضوع ہے غزوہ خندق مسلم امت کے لیے تا قیامت مینار نور۔ مالک نے جو کچھ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا اس کی مکمل جامع تصویر غزوہ خندق میں صحابہ نے دیکھی۔ تاریخ اسلام میں حضور علیہ السلام کے 63 برسوں میں 5 ہجری ہجرت مدینہ کو 5واں سال تھا، یہ غزوہ خندق واقع ہوا۔ اور وہ قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا 6 سپارے کے آخری رکوع میں کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن عداوت اور دشمنی کے لحاظ سے یہودی اور مشرک ہیں، چنانچہ اس پورے غزوہ خندق کی جو بنیاد ہے وہ یہودی اور مشرک۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی غزوات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے خلاف حضور نے شمولیت فرمائی اور جنگیں لڑیں، حضور کے 27 غزوات میں یہ غزوہ خندق سب سے مشکل تھا۔ تو اس کی بنیاد وہی یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر جس کو مدینہ پاک سے نکال دیا گیا تھا، تو ان کے دل میں یہ بہت بڑا ایک دشمنی تھی اور غصہ تھا کہ اس کا ہم انتقام لیں۔ ہمیں مدینہ پاک سے انہوں نے نکال دیا، مسلمانوں سے اور حضور علیہ السلام سے ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ 5 آدمیوں کا وفد لے کر خیبر سے اور ذی القرٰی سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچے اور قریش کو جنگ پر آمادہ کیا کہ ہم مل کر اسلام اور پیغمبر اسلام کو ختم کر دیں، اور ان کو یقین دلایا کہ تم ادھر سے آؤ ہم ادھر سے، بس ہم تمہارے ساتھ قدم بقدم ہوں گے اور تم دیکھو گے کہ یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ دونوں خوش ہوئے، دونوں نے ایگری کیا۔ میں اگلی بات جو عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ کس حد تک ان کے جذبات ہوتے ہیں، اسرائیل اور فلسطین جنگ میں بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مگر یہ شروع سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے اتفاق کیا کہ ایسے کرتے ہیں۔ اگلا نکتہ، ان یہودیوں نے قریش سے کہا کہ 50 سردار تم نکالو، 50 سردار پرومیننٹ پرسن، لیڈنگ پرسن تم 50 نکالو اور ہم بھی ساتھ ہوں گے، اور ہم خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے اور کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا معاہدہ کریں گے۔ لوگ کعبہ میں دعائیں اور مانگتے ہیں، انہوں نے یہ وہاں معاہدہ یہ کیا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر 50 سرداروں اور یہودیوں نے معاہدہ کیا، خانہ کعبہ کی دیواروں سے اپنا سینہ لگا کر معاہدہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے، اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کر کے رہیں گے۔ معاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہودی جب ادھر سے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا قریش کو، یہ بڑا تیز ذہن ہے یہودیوں کا،
یہیں تک کافی نہیں انہوں نے سمجھا، پھر ایک بہت بڑا قبیلہ بنو غطفان ہے، یہ یہاں سے اٹھ کر وہاں پہنچے، یہاں ساری کامیابیوں کا ان کو بتایا کہ ان سے معاہدہ ہو گیا ہے، بس اب اس مشن میں، اس جنگ میں تم بھی ہمارا ساتھ دو، اور اگر اس جنگ میں تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہمارے خیبر کی درختوں کا جتنا پھل ہے وہ اس سال تمہیں ہم دے دیں گے، خیبر کی کھجوریں پھل جو ہے اس سال تمہیں دے دیں گے، تم ہمارے ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو اور جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ قبیلہ بنو غطفان بھی جنگ میں حصہ لینے پر آمادہ ہو گیا، اور پھر وہ بھی اکیلا نہ بیٹھا، اس نے مندرجہ ذیل اگلے جو باقی چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ان کو بھی دعوت دی، ان میں قبیلہ بنو اسد، بنی مرہ اور اشجع، ان 3 قبائل کو اس جنگ میں شمولیت کی اس نے دعوت دی، وہ بھی شریک ہوئے۔ ان تمام قبائل کو اکٹھا کر کے ان کی تعداد 10 سے 12 ہزار، تفسیر ضیاء القرآن میں اس کی تعداد لکھی ہوئی ہے سورۃ الاحزاب میں، وہاں آپ پڑھا کریں۔ برادران، یہ وسیع لشکر اکٹھے ہو کر جب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا تو عرب کی سرزمین پر اس تاریخ سے پہلے اتنا عظیم لشکر آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا جتنا یہ بڑا لشکر تھا۔ یہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، یہ ان کفر کی تیاری تھی۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معلومات ہوئیں کہ اتنا بڑا لشکر حملہ کے لیے آ رہا ہے تو پھر مشورے کے لیے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا ان سے۔ وہ قرآن پاک نے فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تو امتحان ہر ایک کا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو فارس کے لوگ ہیں، جب کوئی ایسا دشمن ہم پر حملہ آور ہوا کرتا تھا تو ہم شہر کے ارد گرد خندق کھود لیتے تھے اور اپنی حفاظت کیا کرتے تھے، تو مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھود لی جائے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ تا قیامت یہ سبق بھی ملا کہ ہر کام میں مشورہ ضروری ہے۔ اللہ کا حبیب مشورہ فرمایا، حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے جس سمت حملے کا خطرہ تھا اس طرف خندق کھودنے کا پروگرام بنا۔ خندق جہاں جہاں سے کھودنی تھی اس جگہوں پر نشانات لگائے گئے، اور کھدائی کے لیے جو سامان گینتی ہے اور چھینی ہے، ہتھوڑا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ یہودیوں سے صحابہ لے کر آئے کہ ہم اس کے بعد تمہیں واپس کر دیں گے۔ نشان لگے، ہتھیار آ گئے، سردیوں کا موسم، صحابہ کرام خندق کھودنے میں مصروف ہوئے۔ مینجمنٹ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو ڈسپلن خندق کی کھدائی میں نظر آتا ہے اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمی 10 آدمیوں کا گروپ بنایا، 10 آدمیوں کو 40 گز دیے گئے، اور خندق گہری کتنی؟ 5 گز گہری، چوڑی بھی اتنی، گہری بھی اتنی۔ ہر 10 آدمیوں کو 40 گز دیے گئے، اور تمام صحابہ کوئی اس سے باہر نہیں تھا، سب اس عمل میں شریک ہوئے۔
حتیٰ کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس عمل میں شریک ہوئے اور آپ مٹی اٹھا اٹھا کے باہر پھینکتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبصورت کیفیت کو بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کا موسم تھا، غضب کی سردی تھی، اور پھر صحابہ کرام بھوک سے نڈھال تھے۔ اس بھوک سے بچنے کے لیے صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اور اللہ کے حبیب نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے نبی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے شکم اقدس پر ایک نہیں زیادہ پتھر، حضرت شیخ نے لکھا، زیادہ پتھر بندھے ہوئے تھے، اور آپ اس حالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خندق کے عمل میں مصروف ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالت میں دیکھا کہ صحابہ ایک طرف بھوک ہے، دوسری طرف تھکاوٹ ہے، تیسری طرف سردی ہے، مگر اللہ رسول کا حکم ہے، صحابہ کرام ان حالات کے اندر خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے اس جذبے کو دیکھا، میں آپ کو اندازہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کس طرح فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کے اس جذبے کو، اس حالت کو ملاحظہ فرمایا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ایک جملہ کہا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے مالک انصار کو بھی بخش دے، مہاجرین کو بھی بخش دے۔ حضور کی یہ دعا صحابہ نے جب سنی کہ اس خوشی میں حضور پاک ہمیں دعاؤں سے نواز رہے ہیں، تو بس پھر صحابہ وجد کی حالت میں تھے۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اشعار کو سن کر، دعاؤں کو سن کر صحابہ پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی، اور وہ پھر یہ اشعار زبان سے ادا کرنے لگے، اللہ اکبر، تا قیامت ان کی عظمتوں کو امت سلام پیش کرتی رہے گی کہ انہوں نے ہر تکلیف کا مقابلہ کیا اور دل و جان سے حضور کے حکم پر بچھ گئے۔ جب حضور کی یہ دعا سنی تو وہ وجد کی حالت میں صحابہ نے یہ اشعار کہے، نحن الذین بایعنا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی کے ہاتھ پر اس چیز پر بیعت کی ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ نحن الذین بایعنا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی حلوہ کھانے کے لیے نہیں، ہم نے حضور کے ہاتھ پر اس لیے بیعت کی ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ ہم ساری زندگی کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ یہ صحابہ کا ترانہ، وہ حضور کی دعا، اس جذبے سے طویل خندق کھودی گئی۔ برادران، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی دوران، کھدائی کے دوران، وہ اللہ نے فرمایا نا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جب بندہ ثابت قدمی سے چلتا رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، غم، پریشانیاں، صدمے، گرمی، سردی، بیماری، دکھ، تانے لوگوں کے، اس سے بے نیاز ہو کر
مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی نظریں جھکائے ہوئے جب انسان چلتا ہے تو پھر خوشیاں ہی ملتی ہیں۔ بہت بڑا مشہور واقعہ تفسیر ضیاء القرآن میں یہ موجود ہے، سورہ احزاب میں جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا، میں وہاں سے لکھ کر لایا۔ خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ گئی۔ میں نے مدارج میں پڑھا کہ حضرت سلمان فارسی کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی رضی اللہ عنہ کہ حضرت سلمان 10 صحابہ تھے نا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اتنے محنتی جفا کش مضبوط تھے کہ جتنا کام 10 آدمی کرتے تھے مل کر حضرت سلمان اکیلے کرتے تھے۔ یار دین محنت سکھاتا ہے۔ اس لیے اب جب وہ پارٹیاں 10 کی بننے لگیں تو مہاجرین کہتے تھے سلمان ہماری طرف ہوں، انصار کہتے تھے سلمان ہمیں دیں۔ حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان نہ ادھر نہ ادھر، سلمان ہماری اہل بیت کا فرد ہے۔ یہ اعزاز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ملا۔ اب دیکھیں خندق کھودی جا رہی ہے، چٹان مضبوط آ گئی، صحابہ زور لگا رہے ہیں، چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جو 10 صحابہ اس چٹان کو توڑ رہے تھے غزوہ خندق میں، ان میں حضرت سلمان فارسی بھی شامل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پوری طاقت لگا رہے ہیں، چٹان پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب کبھی مشکل آتی ہے تو مالک کی طرف سے کوئی انعام ملنا ہوتا ہے، کوئی کرم ہونا ہوتا ہے، وہ تکلیف کے پیچھے کچھ کرم چھپا ہوتا ہے کہ میرا بندہ بس یہاں تک پہنچ جائے، سٹینڈ لے لے تاکہ انعام اس کی جھولی میں ڈال لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جب تھک گئے نا چٹان سے تو بقیہ صحابہ نے حضرت سلمان فارسی سے عرض کی، کہنے لگے آپ حضور پاک کے پاس جائیں اور ان سے عرض کریں یا رسول اللہ ہم تھک کے چور ہو چکے، ہماری گینتیاں کند ہو گئیں، چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں گئے، یہ ساری بات بتائی۔ اب قائد دیکھنا ہو تو مشکل میں قیادت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قائد ہونے کے لیے بہادر ہونا شرط ہے، قائد ہونے کے لیے سخی ہونا شرط ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ پیش آ گیا، چٹان نہیں ٹوٹتی، ہم تھک گئے، کیا حکم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو رہنے دو، نہ، بس حضور اپنی جگہ سے اٹھے، ہاں حضور اٹھے، وہاں پہنچے، سلمان فارسی سے گینتی لی، امت کو دکھایا کہ ایک میرا وہ مقام ہے کہ میں لا مقام پر جب جاتا ہوں تو پردے اور واسطے کے بغیر رب کا دیدار کرتا ہوں، اور جب جہاد کی باری آتی ہے تو گینتی اٹھا کے میں چٹان توڑ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے سلمان فارسی سے گینتی پکڑی، نبوت کے ہاتھوں میں لی۔ خدا کی قسم میں جب یہ لکھ رہا تھا میں حیرت میں تھا، یا اللہ تو نے حضور کو کتنی شان عطا کی ہے۔ کوئی آج کل کا ہمارا لیڈر جائے گا ایسے؟ نہ، اللہ اکبر۔ اس لیے حضور کو دیکھتے رہو، حضور پہ نقش قدم پر چلتے رہو، سب کچھ رسول اللہ کے دامن سے مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے گینتی پکڑی اور حضور نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر کا ایک نعرہ لگایا۔ علامہ نے کہا تھا ما سوی اللہ کے لیے مرگ ہے تکبیر تیری، تو جب اللہ اکبر کہتا ہے تو دشمن کا دل دہل جاتا ہے۔ ہم اللہ اکبر کہیں تو یہ حال ہے، جب حضور نے اللہ اکبر کہا، حضور پاک نے اللہ اکبر کہہ کر اس چٹان پر اپنی ایک ضرب لگئی گینتی کی، اس چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ کر دور جا گرا، اور ایسی روشنی نکلی جیسے کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا یہ معاملہ ہوا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام، اللہ پاک نے مجھے ملک شام کی فتح کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ ملک شام یہ سپر پاور تھی، ابھی چٹان کے 2 حصے باقی تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری مرتبہ اللہ کا نام لے کر دوسری ضرب لگئی، پھر روشنی چمکی اور 1/3 حصہ چٹان کا الگ جا گرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس، اللہ نے مجھے ایران کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، ایران کے فتح کی چابی مجھے مل گئی۔ تیسری مرتبہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کہہ کر پھر ضرب لگئی، بقیہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، پھر روشنی نکلی۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح یمن، مجھے اللہ پاک نے یمن کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ کیا خیال ہے حالات کیا تھے؟ سردی، بھوک، 10,000 کا لشکر، اپنے بچاؤ کی تدبیر، اپنی سروائیول ہی مشکل نظر آ رہی تھی کہ ان 10,012 کو کیسے روکیں گے، مگر اللہ کے حبیب کی نظریں اور اللہ کی طاقت اس قدر حضور کے ساتھ، اللہ کے حبیب نے ان مشکل ترین حالات کے اندر روم اور ایران کی فتح کی خوشخبریاں سنائیں، اور اللہ کے حبیب کی اس خوشخبری کو پھر ساری کائنات نے دیکھا کہ خندق کھودتے ہوئے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے جو خوشخبریاں حضور نے صحابہ کو عطا کی تھیں، فاروق اعظم کا دور آیا، روم بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح ہو گیا۔ جو کہا سچ کہا، اپنی طرف سے نہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ، میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ جو حکم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے یہ 3 خوشخبریاں ملکوں کی فتح کی سنا دیں۔ اللہ پاک نے یہ تینوں سلطنتیں فاروق اعظم کے دور میں عطا فرمائے، اور یہ سارے ملک اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ اللہ اکبر۔ منافقین، مومن اور منافق میں فرق کیا ہے، یہ مجھے قرآن نے آج سمجھایا۔ منافق شک میں رہتا ہے ساری زندگی، ایک ہی میں ہوئے گا تو ایک ہی میں ہوئے گا، نہیں ایویں گلاں ہی نہیں مولویاں دی، یہ ہم لوگ بھی بڑا سنتے ہیں، کہتے ہیں۔ مومن اور منافق کا فرق سورہ احزاب پڑھ لیں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ منافقوں کو پتہ چلا انہوں نے کہا لو کھان نو لبدا ککھ نہیں تے شام تے ایران ہی فتح کر دے پہنے، وہ ایسے اللہ رسول کا وعدہ سچا نہیں، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، یہ منافق۔ اور مومن صحابہ، حضور نے پہلے بتایا تھا کہ تم پر لشکر آئیں گے، تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی، مدد بھی اترے گی، فتح بھی ملے گی،
جب وہ لشکر آئے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ مومن ہیں۔ انہوں نے بات سنی تو کہنے لگے نہیں ایسی ہے، منافقوں نے کہا دھوکہ ہے، اللہ رسول کی بات دھوکہ ہے۔ صحابہ نے کہا ہمارے نبی نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، یہ مومن ہے، یہ ایمان ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا، پختہ ہو گیا۔ سو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوری طرح مکمل خندق کھد گئی، 3000 صحابہ کے ساتھ حضور علیہ السلام ان کی آمد سے پہلے ہی خندق میں محفوظ ہو گئے، خواتین کو الگ محفوظ کر دیا گیا، تمام سیفٹی مکمل انتظامات، 12,000 کا لشکر طوفان کی طرح، آندھی کی طرح، دنیا حیران، اتنا بڑا لشکر مسلمانوں پر جا رہا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے بس جاتے ہی ایک ہی حملہ کریں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، لشکر اتنا، گھوڑے اتنے، سامان اتنا، بہادر اتنے، مگر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہیں تو قرآن اپنی حقانیت دکھاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء، اگر ساری کائنات تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے، کچھ نہیں نقصان ہوگا، صرف اتنا نقصان ہوگا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے سے خوف ختم ہوتا ہے، بندے کے دل میں ایک جرت ایمانی پیدا ہوتی ہے۔ وہ 10-12 ہزار کا لشکر، گھوڑے، سواریاں، سامان لے کر جب آئے، مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اتنی بڑی خندق دیکھی، ان کے خواب چکنچور ہو گئے، یہ کیا؟ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ اپنی آزادی کی حفاظت کر سکتے ہیں جو محنت کرے گا۔ اور امت کو بتا گئے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان ہے۔ صحابہ نے محنتیں کی اور خندق کھود کر سیو ہوئے، محفوظ ہوئے۔ اب ان کا وہ ادھر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا خندق کے دوسری طرف، صحابہ ادھر۔ اب 5 گز چوڑی، 5 گز گہری خندق، عبور کیسے ہو، جو بھی کرے تو گھم اندر باہر نہیں نکل سکتا، مورچے بن گئے پوری خندق۔ اللہ اکبر۔ میں نے پڑھا ہے حدیث شریف میں کہ جس شخص کے جہاد کرتے ہوئے قدموں پر گرد و غبار پڑ گئی، اللہ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ جہاد کی بہت بڑی اہمیت۔ اب انہوں نے تو واپس تو نہیں جانا تھا، وہ آئے تھے کچھ لینے کے لیے، اب چکر کاٹتے کدھر سے جائیں، کیسے عبور کریں اور لڑیں ان سے۔ یہ خوبصورت واقعہ بڑا ہی ایمان افروز حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر سیرت نگاروں نے لکھا، بہت ایمان تازہ ہوا یہاں سے۔ بڑا پورے عرب کا مشہور شاہ سوار عمر بن عبد ود، بڑا مشہور جنگی جنگجو انسان، تو ظاہر ہے پوری ایک شہرت تھی، طاقت تھی، جرأت تھی، ایک صلاحیت تھی مقابلہ کی۔ اکرمہ بن ابی جہل اور عمر بن عبد ود، یہ عرب کا بہت بڑا شاہ سوار تھا۔ پوری خندق کا راؤنڈ لگایا، ایک جگہ دیکھی کہ وہاں پر خندق تھوڑی سی تنگ تھی، باقی چوڑی تھی، اس جگہ پر خندق نسبتاً تنگ تھی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا، ایڑی لگائی، اس کے گھوڑے نے چھلانگ ماری، خندق عبور کر کے مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا یہ جملہ لکھا ہے، اور مسلمانوں کے سامنے آ کے کہنے لگا حل من مبارزن، میرا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔
ہاں بس ادھر سے آواز آئی کون میرا مقابلہ کرے گا، ادھر آواز ہی آئی، چند لمحوں میں دنیا نے دیکھا کہ عمر بن عبد ود کی اس للکار اور چیلنج کے سامنے شیر خدا علی المرتضیٰ کھڑے تھے رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ ہمیں طاقت مل رہی ہے، مسلم امت کے لیے یہ واقعات ایک فیول کا کام دے رہے ہیں۔ گندے پروگرام سوشل میڈیا پر بے حیائی کے دکھا کر اپنے بچوں کو بغیرت نہ بنائیں، سنانا ہے تو یہ واقعات سنیں، مردہ قومیں اس طرح زندہ ہو جاتی ہیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابل کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا جملہ انتہائی قابل توجہ، آپ نے فرمایا، اس کا نام نہیں لیا، جملہ یہ ہے، اے عبد ود کے بیٹے، میں نے سنا ہے کہ تو نے عہد کر رکھا ہے کہ اگر کوئی قریشی مجھ سے 2 چیزیں مانگے گا تو ایک ضرور عطا کروں گا۔ ہاں، اس نے کہا بالکل میرا یہ معاہدہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، ادعوک الی اللہ و الی رسولہ و الی الاسلام، اللہ اور رسول پر ایمان لے اور اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پہلی چیز ختم۔ پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا وہ نہیں تو پھر آجا میرے ساتھ مقابلہ کر۔ اس نے کہا تیرے والد ابو طالب کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی، میں پسند نہیں کرتا کہ میری تلوار تجھے قتل کرے۔ آپ نے فرمایا مگر میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں۔ اس نے جب یہ جملہ سنا، یہ جسٹس پیر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ علی المرتضیٰ کی زبان سے یہ جملہ جب اس نے سنا وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے پر سوار تھا نا، وہیں سے چھلانگ لگا دی اور اپنی تلوار سے گھوڑے کی یہ کونچیں ہوتی ہیں پیچھے، اپنی تلوار سے اس گھوڑے کی کاٹ دی۔ شیر خدا کے سامنے آیا، بس پھر مقابلہ شروع ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایسے نہیں ایمان بچتے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ کسی عبادت کے بارے میں حکم یوں نہیں دیا رب نے کہ ایسے کرو عبادت، جہاد کے بارے میں فرمایا کہ جہاد اس طرح کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہوتا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور وہ عمر بن عبد ود آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں کی ہتھیاروں کی ٹکرانے کی آواز یہ لشکر بھی سن رہا ہے، وہ لشکر بھی سن رہا ہے۔ کافی دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ ایسی گرد و غبار اٹھی، اتنی آندھی کی طرح بادل چھا گئے گرد و غبار کے کہ دونوں نظر نہ آتے، بالکل اندھیرا چھا گیا، اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ مقابلہ ہوتا رہا، اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ اس حال میں بس پھر حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ ہماری طاقت اللہ کی ذات، ہماری طاقت رسول کریم ہے۔ بس پھر ان کے ہاتھ اٹھے۔ پہلے آواز آ رہی تھی نا مقابلے کی، حضور علیہ السلام آنسو بہا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا میں مصروف ہو گئے۔ بس پھر کائنات نے وہ منظر دیکھا، شیر خدا کی تلوار بجلی بن کر چمکی اور پوری طاقت سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کا جب وار کیا، اس کے سر پر اس کا وہ لوہے کا بنا ہوا خود کٹ گیا، اس کی زرہ زنجیر کٹ گئی اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اندھیرا، خاموشی چھا گئی۔ پیر صاحب علیہ رحمہ نے لکھا کہ صحابہ کے لیے وہ لمحات قیامت کے لمحات تھے۔ خاموشی چھا گئی۔ اب دونوں آپشن چانس تھے نا، کون غالب آیا؟
یہ معلوم نہ ہو رہا تھا۔ بس انتظار کے بعد گرد و غبار چھٹا، روشنی پھیلی، کائنات نے دیکھا کہ شیر خدا علی المرتضیٰ عمر بن عبد ود کے سینے پر بیٹھ کر اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر رہا تھا۔ ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ سوچ کر کچھ آئے تھے۔ وہ مشہور محاورہ ہے، تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ۔ بندہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، تدبیر کرتا ہے، تقدیر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ تو جا رہا ہے، تیرا کفن دکان پہ آ چکا ہے۔ انسان ہے۔ میرے برادران، یہ طویل، یہ بہت بڑی فتح تھی۔ بس پھر اللہ رب العالمین جل مجدہ کی مدد اتری۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اللہ کی مدد، کافروں کی شکست۔ غزوہ خندق کے آخری 3 دن، یہ 27 دن تک انہوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ 27 دن کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر مسجد فتح میں حضور کے ہاتھ اٹھے، پیر کو دعا مانگی، منگل کو مانگی، بدھ والے دن روزانہ ظہر اور عصر کے درمیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بدھ والے دن پھر ہاتھ اٹھائے۔ میں نے وہ جملہ پڑھا، حضرت شیخ نے لکھا، مالک کے آگے عرض کی، ترا ما نزل بی و باصحابی، اللہ ہمارے غم، ہمارے خوف، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ ترا ما نزل بی و باصحابی، میرے مالک تو دیکھ رہا ہے ہم پر، میرے صحابہ پر کتنے غم ٹوٹ پڑے۔ یہ دکھ سنایا۔ اس لیے حضرت شیخ نے یہاں لکھا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، جن لمحوں میں اللہ نے حضور کی دعا قبول کی تھی، میں نے ان لمحوں میں جو بھی رب سے دعا مانگی اللہ نے قبول کی میری۔ اس لیے بدھ کم سدھ اس لیے کہتے ہیں۔ تو آپ بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، بدھ والے دن ظہر کے بعد اس دعا کا واسطہ دے کر مانگیں، دعا قبول۔ اب اس کا اظہار کیسے ہوا، دعا کی قبولیت؟ اللہ پاک نے اس لشکر میں ایسے اسباب پیدا کیے، واقعات بڑی ڈیٹیل میں لکھے ہوئے ہیں کہ ان میں واقعات، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مشرک اور یہودی جنہوں نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر معاہدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، جنگ لڑیں گے، ان میں آپس میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور ان کا اتحاد ختم ہو گیا۔ اور پھر مالک کا وعدہ جو پورا ہوا، قرآن شریف اسی پر اترا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو احسان اس اللہ نے تم پر کیا تھا، اذ جاءتکم جنودا، جب تم پر اتنے لشکر آ گئے تھے، تم پر بہت بڑے لشکروں کی تعداد آ گئی تھی تمہیں ختم کرنے کے لیے۔ پھر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے پھر ہوا بھیج دی تھی، آندھی آئی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اللہ نے آندھی بھیجی، زلزلہ بھیجا، جس سے لشکر کفار خوف کھا گیا، ان کی کھانے کی پکی ہوئی دیگیں الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، اور اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، ان فرشتوں نے آ کے ان کے خیمے کی رسیوں کو کاٹ دیا اور ان خیموں میں آگ لگا دی، اور پھر ان پر بس پھر ایسا خوف طاری ہوا، سب کچھ اپنا سامان چھوڑ کر جس شان سے آئے تھے دگنی ذلت سے فرار ہو گئے، رسوا ہو کر گئے، ذلت اور شکست سے دوچار ہوئے۔ یہ اسلام کا وعدہ ہے، یہی دین کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز فلسطین کے مسلمانوں کو انشاءاللہ العزیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فتح کا صدقہ اللہ رب العالمین فلسطین ان کو فتح عطا فرمائے گا، اور یہ فلسطین کی یہ سرنگیں ان کے لیے قبرستان بنیں گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ ساری ان کی جو فتح ہے،
ہم نے کون سے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اندر جو فتح فلسطینی حاصل کر رہے ہیں ہم نے وہ پوسٹ کر دینی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ حق کی فتح ہے، صبر کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں۔ نماز کا ایک مسئلہ ہے وہ آپ سماعت فرماتے رہا کریں، یہ دنیا کی سب سے بڑی جداد نماز کا مسئلہ ہے۔ برادران، مسجد کے آداب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک وہ لوگ مسجدیں آباد کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن شریف کہہ رہا ہے، وہ لوگ مسجدیں آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، بے شک یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ یہ اللہ کی طرف سے سند مل گئی آپ سب نمازیوں کو۔ حدیث نبی کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا گھر میں اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ گھر میں ایک نماز کا ثواب ملے گا، مسجد میں 25 کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب انسان اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نمازی کو ہر قدم پر اس کا درجہ بھی بلند کرتا ہے اور گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ اور اللہ کے فرشتے مسلسل جب تک وہ مصلی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے درود بھیجتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔